السلام علیکم ناظرین، اس آڈیو میں ہم آپ کو سائنوویک ویکسین کی افادیت کے ڈیٹا کے متعلق آگاہ کریں گے۔ یہ مضمون ڈان ویب سائٹ سے لیا گیا ہے۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور دیگر لوگوں کی آگاہی کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے تاکہ ہم اپنے یوٹیوب کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ میں اپنے ساتھیوں شہریار احمد، شاداب احمد اور سفیان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے احساس انفو یوٹیوب چینل، احساس انفو ویب سائٹ اور احساس انفو اینڈرائیڈ ایپلیکیشن میں تعاون کیا۔ ان کے تعاون، رہنمائی اور مدد کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ چین کی کمپنی سائنوویک کی تیار کردہ کووڈ-19 ویکسین بیماری کی سنگین بچاؤ کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ یہ بات ملائیشیا میں حقیقی دنیا میں ہونے والی ایک بڑی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ پاکستان سمیت متعدد ممالک میں سائنوویک کووڈ-19 ویکسین کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اب اس کی افادیت کے حوالے سے نیا ڈیٹا سامنے آیا ہے۔ ملائیشین حکومت کی جانب سے کی جانے والی اس تحقیق میں 72 لاکھ افراد کا ڈیٹا دیکھا گیا ہے جن کو سائنوویک ویکسین کا استعمال کرایا گیا ہے۔ تحقیق میں فائزر، بائیو این ٹیک اور ایسٹرازینیکا ویکسین کی افادیت کا موازنہ بھی کیا گیا ہے جن کا استعمال بالترتیب 65 لاکھ اور 7,44,000 افراد نے کیا تھا۔ ملائیشین وزارت صحت کے حکام نے بتایا کہ 72 لاکھ میں سے محض 0.011% کو کووڈ-19 ہونے پر آئی سی یو میں علاج کرانے کی ضرورت پڑی۔ اسی طرح فائزر ویکسین استعمال کرنے والوں میں یہ شرح 0.002% اور ایسٹرازینیکا ویکسین استعمال کرنے والوں میں 0.001% رہی ہے۔ ملائیشیا کے انسٹیٹیوٹ فار کلینکل ریسرچ کے تحت یہ نیشنل کووڈ-19 ٹاسک فورس کے ساتھ مل کر تحقیق کی گئی اور اس کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ ویکسین کا برانڈ جو بھی ہو، ویکسینیشن سے آئی سی یو میں داخلے کا خطرہ 83% اور اموات کا خطرہ 88% تک کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی کووڈ کی ویکسینیشن کروائیں اور اپنے دوستوں، یاروں، احبابوں کو بھی اس کے لیے راضی کریں۔ یعنی ہم ویکسینیشن کے بعد 83% اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں ان کے مقابلے میں جو لوگ ویکسین نہیں لگواتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ویکسینیشن کے بعد بیمار ہونے والے افراد میں آئی سی یو کے داخلے کی شرح نہ ہونے کے برابر رہی اور مجموعی طور پہ ویکسینیشن مکمل کرانے والوں میں یہ شرح 0.066% رہی، یعنی معمولی۔ اس طرح ویکسینیشن کرانے والوں میں اموات کی شرح بھی محض 0.01% رہی۔ ان میں سے بھی بیشتر مریض ایسے تھے جن کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی یا پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا تھے۔ محققین نے بتایا کہ تینوں ویکسینز استعمال کرنے کے مختلف گروپس سے
اس کے باعث افادیت کے نتائج بھی مختلف رہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسٹرازینیکا ویکسین کو استعمال کرنے والے درمیانی عمر کے افراد تھے، جبکہ فائزر اور سائنو ویک ویکسین زیادہ خطرات سے دوچار آبادی کو استعمال کرائی گئی۔ اس تحقیق کا آغاز 1 اپریل سے ہوا اور 5 ماہ تک جاری رہی، جس میں مجموعی طور پر 1,45,00,000 ویکسینیشن مکمل کرانے والے افراد کو شامل کیا گیا تھا، اور ایسٹرازینیکا ویکسین استعمال کرنے والوں کی تعداد بھی کم تھی۔ جیسا اوپر بتایا گیا ہے کہ سائنو ویک ویکسین کو پاکستان سمیت متعدد ممالک میں بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ستمبر کے آغاز تک وہ چین اور بیرون ملک 1,80,00,000,000 خوراک کی سپلائی کی جا چکی ہیں۔ ملائیشیا اب تک 58.7% آبادی کی ویکسینیشن مکمل کر چکا ہے، جبکہ 68.8% کو ایک خوراک دی جا چکی ہے۔ اس سے قبل اگست 2021 کے آغاز میں لاطینی امریکہ کے ملک چلی کی جانب سے بھی سائنو ویک کی تیار کردہ ویکسین کی افادیت کا موازنہ فائزر اور ایسٹرازینیکا ویکسین سے کیا گیا تھا۔ چلی کی جانب سے جاری ڈیٹا کے مطابق سائنو ویک کی کووڈ-19 ویکسین حقیقی زندگی میں علامات والی بیماری سے تحفظ فراہم کرنے میں 58.5% تک مؤثر ہے۔ اس کے مقابلے میں فائزر ویکسین 87.7% اور ایسٹرازینیکا ویکسین 68.7% تک مؤثر ثابت ہوئی۔ فروری سے جولائی کے درمیان چلی کے لاکھوں افراد کی ویکسینیشن سے اس ڈیٹا کو مرتب کیا گیا، اور یہ اس ملک میں حقیقی زندگی میں ویکسینز کی افادیت کے حوالے سے نئے اعداد و شمار ہیں۔ چلی میں دسمبر 2020 میں کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے ویکسینیشن مہم شروع ہوئی تھی، اور اب تک وہاں 60% سے زیادہ آبادی کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے، جن میں سے زیادہ تر کو سائنو ویک ویکسین استعمال کرائی گئی۔ چلی کے حکام کی جانب سے 3 اگست کو جاری ڈیٹا کے مطابق سائنو ویک ویکسین فروری سے جولائی کے دوران ہسپتال میں داخلے کی روک تھام میں 86%، آئی سی یو میں داخلے سے بچانے میں 79.7 یعنی 89.7% اور اموات سے تحفظ میں 96% مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ اس سے قبل فروری سے مئی 2021 تک کا ڈیٹا چلی کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، جس دوران وہاں کورونا الفا جو سب سے پہلے برطانیہ میں سامنے آئی تھی، اور گاما جو برازیل میں سامنے آئی تھی اور P1 کے نام سے بھی جانی جاتی تھی، اقسام کے کیسز زیادہ سامنے آ رہے تھے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ سائنو ویک کی تیار کردہ کورونا ویک کی 2 خوراکیں استعمال کرنے والے افراد کو بیماری سے 66% تک تحفظ ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں فائزر ویکسینیشن مکمل کرانے والے افراد کو 93% تک تحفظ ملتا ہے۔ چلی کی اس تحقیق کا ابتدائی ڈیٹا اپریل میں جاری کیا گیا تھا، جس میں دریافت کیا گیا تھا کہ کورونا ویک کے استعمال سے کووڈ کی علامات والی بیماری سے 67% تحفظ ملتا ہے، جبکہ اموات کی شرح میں 80% کمی آتی ہے۔ چلی کے حکام نے نیا ڈیٹا جاری کرتے ہوئے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ویکسین سے ملنے والے تحفظ کی شرح میں کمی ناگزیر ہے، بالخصوص اس وقت جب زیادہ متعدی اقسام جیسے ڈیلٹا تیزی سے پھیل رہا ہو۔ اس ڈیٹا کے مطابق فائزر ویکسین علامات والی بیماریوں سے تحفظ دینے میں 87.7%، آئی سی یو میں داخلے سے بچاؤ میں 98% اور اموات کی روک تھام میں 100% تک مؤثر ہے۔ اسی طرح ایسٹرازینیکا ویکسین علامات والی بیماریوں سے بچانے میں 68.7%،
ICU میں داخلے سے بچانے میں 98% اور اموات کی روک تھام میں 100% تک مؤثر ہوئی ہے۔